www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن، سب سے اچھا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ کہ جمعہ کا دن ہفتے کے جو 7 ایام ہیں ان دنوں میں جمعہ کا دن جو ہے یہ بادشاہ ہے ان تمام دنوں کا، اور یہ سردار ہے ان تمام دنوں کا۔ اور اس میں وجوہات بھی بتلائی ہیں کہ فیہ خلق آدم، کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور پیدا جو کیا گیا انسان کو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں جو خاص قسم کا ہم لیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ دین کے تمام امور جس میں اچھی نیت کے ساتھ جب عمل کرے گا ایماناً واحتساباً تو وہ عبادت ہے، وہ سب عبادت ہے۔ کسی کا کام کرے گا، اپنے گھر کا سودا لائے گا، دکان پر بیٹھے گا، ملازمت کر رہا ہے، اور کیوں؟ تاکہ حقوق ادا کروں، اور حرام حلال کی تمیز کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت بن گیا۔ تو دنیا کو چلانا اس طریقے پر جیسے نبیوں نے بتایا یہ عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نمازیں پڑھنا اس طریقے پر جو نبیوں نے بتایا صرف اتنی سی بات عبادت ہے، ایسا نہیں، تمام امور عبادت ہے۔ جب اس میں سنت کی نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت کر لیں گے تو وہ عمل عبادت بن جائے گا، چاہے وہ تھوکنا ہو جائے، چاہے وہ ناک صاف کرنا ہو جائے، چاہے بیت الخلا جانا ہو جائے، چاہے بیت الخلا سے آنا ہو جائے، استنجا ہو جائے، غسل ہو جائے، تمام کام عبادت بن جاتے ہیں صرف نیت کی وجہ سے، اور عبادت سے نکل جاتے ہیں صرف نیت کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ نماز جیسا عمل بھی اگر نیت صحیح نہیں ہے تو بیکار ہے، وہ عبادت اللہ کے یہاں شمار نہیں ہوگا، وہ گناہ اور معصیت بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس لیے تمام اعمال جو انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے سمجھا دیے یہ سارے کے سارا عبادت ہے۔ تو اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی اس دن عبادت کے، اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت اور اس کی عبادت کرنے کے لیے افضل مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ انسان جو باعمل ہوگا وہ اشرف المخلوقات ہے، بدعمل نہیں۔ اور نبی تو پھر آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں، پھر نبی ہیں، تو ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ پاکیزہ ہیں ہر اعتبار سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اسی دن میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا، اور وہ حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اور اسی دن میں اخرج منہا، اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا۔ یہ نکالنا یہ تکوینیات ہیں اور اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں۔ اگر اس سے نکلے باہر آئے تو ایک کائنات تخلیق کی اللہ نے، اور
اور اس میں اچھے اور برے کا ایک امتحان شروع ہو گیا، یہ دارالامتحان ہے۔ تو اللہ نے کچھ لوگ آدم علیہ السلام کی پشت میں ایسے پیدا کیے جو جنت کے لیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے لیے ہیں۔ ان کو جدا ہونا، جہنمیوں کا اور جنتیوں سے ممتاز ہو جانا، الگ الگ ہونا، وہ جنت میں نہیں ہونا، وہ جنت اس کا محل نہیں ہے، کیونکہ جنت دار العمل نہیں ہے، جنت تو دار الجزا ہے۔ تو اس چیز کے لیے اس اولاد کو جو جنتی ہے اور اس اولاد کو جو جہنمی ہے الگ کرنے کے لیے دار العمل چاہیے، دار الجزا نہیں چاہیے، کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں منتقل کیا اس وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہاں پھر اعمال ہو رہے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں، اللہ ہم سب کو بھی انہی میں داخل فرمائے جو اچھے کام کریں اور اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، برے کاموں سے بچائے۔ تو فرمایا اس میں ان کو نکالا گیا جنت سے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ قیامت تو گویا جزا کا دن بھی، مالک یوم الدین، تو یہ یوم الجزا ہے۔ اس میں جو نے ممتاز کر دیا، جو پاس اور فیل ہو گئے، ان کے لیے الگ الگ ٹھکانے ہیں، ان ٹھکانوں میں انہیں منتقل کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صالح اعمال اور مقبول اعمال کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سب کے لیے دعا کریں، ناغے ہو گئے، میں ذکر نہیں کر سکا۔ میرے بھائی کی دیوبند میں وفات ہو گئی 2-3 ہفتے پہلے، آپ کے علم میں ہی ہوگا، مولانا سید وحید میاں صاحب۔ بہت نیک آدمی تھے، میرے ساتھ پڑھا بھی ہے انہوں نے، مجھ سے چھوٹے تھے کچھ، لیکن وہ ہماری ساری جماعت کا استاد تھا، ساری جماعت کا استاد۔ طالب علمی کے زمانے میں کتاب کو استاد سے زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ وحید میاں ہوتا تھا، کہ استاد بھی اتنی گہرائی سے اس کتاب کو، چاہے دقیق کتاب، منطق، فلسفے کی، ریاضی کی، حساب کی، الجبرا، جیومیٹری، جو انہوں نے پڑھا، ایک اکیڈمی میں بھی پڑھا، اس اکیڈمی کے اساتذہ ایسے اپنی انگلی دانتوں میں لے کے حیران ہوتے تھے اس کی تیزی پر، اس کے دماغ کی عمدگی پر، کہ الجبرا اور یہ وہ سب ایک دفعہ دیکھا پھر جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کی۔ تو ہمیں تکرار مطالعہ سب کو وہ کراتے تھے، سب کو تکرار۔ کتاب جو ہے اگر مطالعہ ہوا، کتاب مشکل ہے، بعد میں استاد سے زیادہ اچھے انداز میں، پھر اگر ہم میں سے کوئی کہتا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اسی کو دوسرے انداز میں، پھر تیسرے انداز میں، اسی وقت، ایسے جیسے کوئی بہت ماہر استاد ہے اور بہت عرصے سے کتاب پڑھا رہا ہے۔ تو اللہ نے ایسی قابلیت دے رکھی تھی۔ پھر وہاں بڑی خدمت کی دی، پھر دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہو گئے، فارغ بھی وہیں سے ہوئے، اور وہاں بہت زیادہ کام دین کا کیا۔ تو دعا کرو اللہ ان کو وہاں کی راحتیں دے، اور جو حسب توفیق ہوا کریں ان کو اشارے ثواب بھی کرتے رہا کریں۔ میں والد صاحب سے ایک دفعہ بات کر رہا تھا کہ ان کا دماغ ایسا ہے، جو پڑھ رہا تھا ہمارے ساتھ، تو میں بات کہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ نانوتوی ہے، وقت کا نانوتوی ہے، اتنا اعلیٰ دماغ ہے اس کا کہ اس کے دماغ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، سوچ اور دماغ اتنا اونچا تھا، ماشاءاللہ، اللہ کی تخلیق تھی، اللہ نے بنایا تھا۔ تو ایسی اس کی لیاقت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو صالحین میں شامل فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھی لوگوں کی وفات ہوئی ہے، کل پرسوں مولانا نعیم الدین صاحب کے بھائی کی وفات ہو گئی، اسی طرح اور بھی 3-4 ہیں، نام سارے ذہن میں نہیں رہتے۔ سب کے لیے دعا کریں اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے پسماندگان کو صبر۔ اقبال، ہمارا اقبال ڈرائیور ہے، اس کے عزیزوں کی 2 وفات ہو گئی، باپ کی وفات ہوئی اور فوراً ہی باپ کی خبر سنی تو بیٹی کی بھی وفات ہو گئی ان کی، تو بہت اسی طرح اور کئیوں کی وفات ہو گئی۔ کیا تھی؟ ہاں، ام عکاشہ ہیں، ان کی خالہ کی وفات ہو گئی 2-3 ہفتے پہلے، سڑک کے ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی